جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا. نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے. ہم کس کے غلام ہیں؟ بات کس کی مانتے؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی وہ جو اس کے آقا کی. اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے. اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث. جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینہ کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی. کچھ نے دیکھا تھا، کچھ نے نہیں دیکھا تھا. جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے. اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے. اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا. کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی. اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے، ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے، اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے. حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے. اب لوگوں کو پتہ چلا. ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا. یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے، عیسائی کون سا ہے. جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں، جس طرح کے چہرے ان کے اسی طرح کے ان کے. مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا